السلام علیکم۔ بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ تو جلدی سے ہم آغاز کریں گے آج ہمارے ناول کی 9th ایپیسوڈ کا۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل چکی تھی۔ تاروں سے اٹا ہوا آسمان جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا حبس کو کم کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ چھت پر کھڑا چاند کو تکنے میں محو تھا۔ کہیں سے یاد کا کوئی جگنو آتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بجھ جاتا، اور آنکھیں وہیں کی وہیں جمی رہ جاتی جہاں یاد کا وہ جگنو بجھتا تھا۔ وہ شہریار تھا جو یاد کر رہا تھا اس وقت اس لڑکی کو جسے وہ لاہور کے ایک ریسٹورنٹ میں ملا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی بیٹھی اس کے سامنے پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، معصومیت ایسی کہ شہریار اس پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ وہ انزش جمال تھی کہ جس کا محض اس نے نام ہی سنا تھا۔ نام سے یہ آشنائی کب محبت میں بدلی وہ بھی نہیں جان پایا، لیکن جب جان پایا تب تک اس کا مخالف اسے اپنا چکا تھا۔ وہ رشتوں کے معاملے میں اتنا ہی بدقسمت ثابت ہوا تھا۔ وہ جسے چاہتا وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ پہلے اس کی ماں اسے چھوڑ گئی، پھر باپ، بہن بھی سرحد پار رہتی تھی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ انزش اس کے ساتھ ہو، مگر وہ بھی نہ رہی۔ کاش وہ کچھ عرصہ پہلے اس سے اعتراف کر لیتا تو شاید وہ آج اس کے ساتھ ہوتی۔ تاروں سے اٹے ہوئے آسمان تلے وہ ایک ساتھ کھڑے چاند کو دیکھنے میں محو ہوتے۔ محبت کے جگنو آتے اور ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی بھی نہ بجھتے۔ وہ جگتے رہتے اور صبح ہونے تلک یوں ہی روشن رہتے۔ میں جانتا ہوں تبریز افندی کہ تم نے انزش کو کس لیے اپنایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ حشام ہمدانی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم نے یہ سب شہریار کو نیچا دکھانے کے لیے کیا ہے۔ چاند کی روشنی میں اس کی نسیں پھولتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تم کیسے جان لیتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور پھر کیسے چھین لیتے ہو مجھ سے وہ سب کچھ؟ ریلنگ پر ایک مکہ مارتے ہوئے اس نے اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک تھا، وہ سب کچھ چھین لیتا اس سے، اس کا نام، مقام، جائیداد، بینک بیلنس، حتیٰ کہ اس کی جان بھی وہ خوشی سے دے دیتا، لیکن انزش کو نہ چھینتا اس سے۔ یہ حقیقت وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن شہریار بھی آج یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انزش کو چھین لے گا تم سے۔ شہریار انزش جمال کو یوں برباد ہونے نہیں دے گا۔ ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کرتا وہ واپس نیچے چلا گیا کہ اسے بھی اپنے اگلے پلان پر عمل کرنا تھا۔ رات آخری پہر میں ڈھل رہی تھی۔ جگنو آ رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے موجود رستے روشن کر رہے تھے۔ تاروں سے اٹا نیم تاریک آسمان صبح میں ڈھلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جلال افندی کی حویلی کے لان کے ایک حصے کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ جھولے پر بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ آنکھیں سکیڑے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھے۔ ماتھے پر پڑی شکنیں کپڑوں پر پڑی شکنوں سے زیادہ گہری تھیں۔ یہ کیس میں کسی حال میں کمزور نہیں پڑنے دوں گا، وہ خود سے عہد کر رہا تھا، لیکن اسکرین پر موجود کھلی فائل کیس کے کمزور ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اگلی پیشی تک بہت سے ثبوت اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیس ہاتھ سے نکل جائے گا اور تبریز افندی زندگی میں پہلی بار ہار جائے گا، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے پاس پڑا فون اٹھایا اور مطلوبہ نمبر تلاش کر کے کال ملا دی۔ 3-4 دفعہ گھنٹی جھاننے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ دوسری طرف نیند کے خمار میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔ شاید وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ حشام کی ای میل ہیک کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ بنا اس کا حال احوال دریافت کیے وہ اپنی اصلی بات پر آیا تھا۔ کون؟ نیند کی شدت کی وجہ سے وہ اس وقت زمان و مکان بھولا بیٹھا تھا۔ مسٹر احمر، شاید آپ کی یادداشت واپس لانے کے لیے مجھے آپ کا سارا بینک بیلنس ختم کروانا پڑے گا۔ ایک پیسہ ہی تھا جو احمر کے لیے ایک کارگرد دھمکی ثابت ہوتا تھا، جیسے اب ہوا تھا۔ اوہ اچھا، تبریز بات کر رہے ہو؟ وہ اچھل کر بیٹھا تھا، ساری نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ شکر ہے جلدی یاد آ گیا تمہیں۔ جھولے کو پاؤں کی مدد سے ہلاتے ہوئے وہ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ساری رات یوں ہی بیٹھ کر کام کرتے کرتے اس کا وجود تھک چکا تھا اور اب تھوڑی دیر کے لیے آرام مانگ رہا تھا، لیکن تبریز اس حق میں نہیں تھا۔ میں بھول سکتا ہوں بھلا؟
اس ظالم شخص کو جو رات کے 3 بجے لوگوں کو فون کر کے ان کی نیند خراب کر رہا ہو۔ آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے منہ کھول کر جمائی لی تھی۔ اس بات پر تبریز دھیرے سے مسکرایا تھا، یوں کہ احمر کو گمان بھی نہ ہوا تھا۔ ہو جاتا تو وہ فون بند کر کے دوبارہ سو جاتا اور پھر صبح 9-10 بجے سے پہلے اس کی کال تک نہ اٹھاتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تمہارے سونے کے کتنے پیسے کٹتے ہیں تو تم کبھی بھی سونا، بلکہ جاگ جاگ کر مجھ سے کام مانگا کرو۔ وہ اسے اس کے نقصان کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا جس سے وہ اب تک بے خبر تھا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسے پیسے، یہ پیسہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اسے نیند سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ وہ تو کبھی امتحانات میں 10 بجے کے بعد نہیں جاگا تھا، اب کیسے جاگ سکتا تھا؟ اسے فیل ہونا منظور تھا، لیکن نیند قربان کر کے جاگنا ہرگز قبول نہیں تھا۔ وہ تب جاگ جاتا تو شاید اسے تبریز افندی کے لیے اٹھ کر یوں اس کی کال کو سننا نہ پڑتا۔ حشام کی ای میل ہے کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس نے بحث کو طول دینے کی بجائے اپنا مدعا دہرایا تھا اور اس وقت آواز کو تھوڑا سا اونچا رکھا تھا تاکہ وہ بہرا پن اسے سن لے اور اسے دوبارہ اپنی بات دہرانی نہ پڑے۔ اس کی ایک ای میل آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے جناب، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں سوائے آفس کے معاملات کے تبادلے کے۔ احمر کبھی بھی اسے اچھی خبر نہیں سنا سکتا تھا اور یہ بات طے تھی۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس آئی ڈی کو ہیک کرو؟ تبریز اس بے وقوفی کی وجہ پوچھ رہا تھا جس کی وہ اسے امید بھی کر رہا تھا۔ تم کبھی میرے کام سے خوش نہیں ہو سکتے، جو کرنا ہے اب خود کر لو، میں اب تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، کوئی بھی نہیں، سمجھ آئی؟ بنا اس کا جواب سنے غصے سے کہتا وہ فون بند کر کے لیٹ گیا۔ تبریز نے فون کان سے ہٹایا اور کچھ ٹائپ کر کے اسی نمبر پر بھیج دیا۔ 2 دن کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، ورنہ سڑکوں پر آنے کی تیاری ابھی سے کر لو۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ جھولے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے میسج کی بیپ بجی تو اس نے اسکرین پر آیا میسج کھولا۔ تم مر کیوں نہیں جاتے تبریز؟ اس میسج کا مطلب تھا کہ احمر کو اس کا یہ کام چاروں نچار صحیح کرنا ہی پڑے گا۔ تبریز میسج پڑھ کر مسکرا دیا تھا۔ یہ مسکراہٹ گہری ہوتی ہوئی جگتے بجھتے جگنوؤں تک پہنچ رہی تھی اور ان کو مزید روشنی فراہم کر رہی تھی۔ تاروں سے اٹا آسمان جان چکا تھا کہ تبریز کی اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کی فتح کی خوشی دمک رہی تھی، جو کہ تاروں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ یہ بیٹھے بیٹھے تمہارے کون سے پروجیکٹس نکل آئے ہیں؟ جلال افندی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بہت جلد آپ کو آگاہ کر دوں گا ان سب کے بارے میں، بس آپ مجھے لاہور شفٹ ہو جانے دیں۔ 1-2 ماہ کی ہی تو بات ہے، آ جاؤں گا ادھر ہی واپس۔ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ دوسرے ہاتھ سے سامنے میز پر پڑی پلیٹ سے بسکٹ اٹھا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سب شام کی چائے پہ اکٹھے ہوتے تھے، سوائے دانیال افندی کے جو اس وقت فٹ بال کھیلنے گیا تھا۔ جلال افندی کی حویلی کا سنسان لاؤنج اس وقت ان کی باتوں سے گونج رہا تھا۔ انزش ان کے بائیں طرف کرسی پر براجمان تھی۔ اگر آنسا بیگم اس سے کچھ پوچھتی تو وہ صرف مختصر سا جواب دیتی۔ تبریز مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جلال افندی اس کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، جیسے کچھ کھوجنا چاہ رہے ہوں، اس کے چہرے سے کچھ تلاشنا چاہ رہے ہوں۔ وہ جو بسکٹ منہ کی طرف لے جا رہا تھا، اس بات پر اس کا ہاتھ رکا اور نظریں بے اختیار انزش کے چہرے سے ٹکرائیں، جو سر جھکائے چائے پینے میں مصروف تھی۔ بابا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے مجھ پر شک کرتے ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ بتائیں مجھے، میں ہر بات کلیئر کروں گا۔ اسے جلال افندی کا ٹھٹکتا لہجہ ٹھٹکا گیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس یہ تمہاری سرگرمیاں تمہیں کچھ مشکوک سا بناتی ہیں۔ جلال افندی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے گویا ہوئے، کیسی سرگرمیاں؟ اب کی بار اس نے بسکٹ پلیٹ میں ہی رکھ دیا کہ وہ اب اسے کھانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھئی ہمارے ساتھ تو تم بزنس کرتے نہیں، تو پھر یہ دن رات کن کاموں میں گزرتے ہیں تمہارے؟ جلال افندی اپنی چائے ختم کر چکے تھے اور اب اپنا کپ واپس میز پر رکھ رہے تھے۔ تبریز افندی دھیرے سے مسکرا دیا تھا اور اس کے یوں مسکرانے پر انزش نے رخ موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔
وہ بھی اس انسان کو جو رشتے میں اس کا سگا باپ تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس لیے بزنس نہیں کرتا کہ مجھے مزہ نہیں آتا، میں ایڈونچر چاہتا ہوں، اور میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں جن کے ساتھ مجھے رسک اٹھانے پڑ رہے ہیں، ایسے رسک کہ جن میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ وہ نہ ڈر انداز میں بولا جیسے جان جانا اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو، اور یہ بات تھی بھی سچ۔ اسے ان کاموں میں نہ اپنی جان کی پرواہ تھی اور نہ کسی اور کی۔ وہ بس یہ کھیل لطف اٹھانے کے لیے کھیل رہا تھا کہ خطروں سے کھیلنا اسے ہمیشہ پسند رہا تھا۔ تبریز، اس بات سے آنسا بیگم کی ممتا تڑپتی تھی اور وہ اسے ڈانٹے بنا رہ نہیں پائی۔ مذاق کر رہا تھا مما۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو۔ جلال افندی اس کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینک چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخر پہ ہونا وہی ہے جو تبریز چاہتا تھا، تو پھر اختلاف تو بنا ہی نہیں۔ کب جا رہے ہو پھر؟ آنسا بیگم اپنی چائے ختم کرتے ہوئے بولی۔ شاید کل، نہیں تو پرسوں ضرور انشاءاللہ۔ وہ بھی چائے ختم کر چکا تھا اور اب آگے ہو کر اپنا کپ میز پر رکھ رہا تھا۔ شکر ہے جان چھوٹے گی۔ انزش بڑبڑائی تھی مگر تبریز سن چکا تھا۔ وہ جو اکیلے جانے کا ارادہ رکھتا تھا اب اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ چائے کا کپ رکھ کر وہ واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور میں سوچ رہا تھا کہ انزش بھی ساتھ چلے۔ یہ کیسے رہے گی یہاں؟ انزش جو دل ہی دل میں اس کے جانے کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی، اب سر اٹھا کر بت بنی تبریز کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو کہ جلال افندی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے ہم یہاں رکھیں گے؟ ہرگز نہیں بھائی صاحب، یہ عذاب آپ اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا دانیال وہاں آ دھمکا تھا۔ اس بات پر سب نے کہکا لگایا تھا سوائے انزش کے، جو ابھی بھی گمسم سی بیٹھی تھی اور تبریز کی اس چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیال، کبھی تو اس بیچاری کو بخش دیا کرو۔ آنسا بیگم اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ بخش رہا ہوں، اسی لیے تو اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب تک یہ میرے سامنے رہی میں باز نہیں آؤں گا۔ وہ کرسی ذرا پیچھے کھینچ کر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، وہاں میرا دل نہیں لگے گا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ہر ممکن بہانہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، دل تو تمہارے ساتھ چاہ رہا ہے، دانیال اس کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا تاکہ وہاں کوئی اور سن نہ سکے، اور اب بھڑوں کا اسے اتنا تو لحاظ تھا ہی۔ تم اپنی بکواس بند رکھو ورنہ یہاں سے تمہاری لاش لاہور جائے گی پوسٹ مارٹم کے لیے۔ وہ بھی دبے دبے انداز میں بولی، لیکن لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ بند کرو تم دونوں اپنی خسر پھسر۔ آنسا بیگم نے انہیں باز آنے کا کہا تو وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی شادی کے بعد تم اسے کہیں بھی لے کر نہیں گئے، اب لے کر جاؤ گے تو پورا لاہور گھما کر لانا ہماری بیٹی کو۔ شفقت سے انزش کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولے تو تبریز نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ان کا فرمانبردار رہا ہو۔ مغرب کی اذانیں مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی پورے گاؤں میں پھیل رہی تھیں۔ وہ سب خاموش بیٹھے اذان سنتے رہے اور پھر جلال افندی مغرب کی نماز ادا کرنے اٹھ کر اندر کی طرف چلے گئے۔ آنسا بیگم بھی ان کے ساتھ بولی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آنسا بیگم کے وہاں سے جاتے ہی وہ تبریز پر برس پڑی، اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میرے بارے میں آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کے آگے اپنا سر جھکا دوں گی؟ وہ دانیال کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالنے میں مصروف تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس بات میں ایک تیسرے انسان کو بھی شامل کر رہی ہے۔ کل 6 بجے یہاں سے نکلنا ہے، پیکنگ کر لینا۔ وہ اس بات کو نظر انداز کرتا اپنی بات کہتا کرسی چھوڑ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مگر میں نے کہا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ۔ اس نے اپنی بات دہرائی تھی اور اب کی بار آواز اونچی تھی کہ شاید اسے پہلی دفعہ ٹھیک سے سنائی نہیں دیا تھا۔ زیادہ چیزیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی میں تمہیں وہاں سے لے دوں گا سب۔ موبائل پر آنے والے پیغام کو پڑھتے ہوئے وہ بنا اس کا جواب سنے وہاں سے جانے لگا اور 2 قدم چلنے کے بعد پھر اس کی طرف پلٹا۔ 6 بجے کا مطلب 5:55۔ معلوم تو ہوگا ہی تمہیں۔ ایک نظر اس کے تپتے چہرے پر ڈال کر وہ واپس چلا گیا، جبکہ دانیال دم سادے ان دونوں کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارا یہ بھائی میرے ہاتھوں مر جائے گا، انہیں یہ قبول ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں سمجھی تھی۔ کچھ نہیں، سمجھ جاؤ گی۔
یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ انزش اس کی دماغی حالت پر شک کرتی برتن سمیٹنے لگی کہ یہاں کوئی کیا سمجھنے والا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن وہ 5:55 پر اپنی گاڑی پورچ سے نکال رہا تھا۔ گاڑی پورچ سے نکال کر وہ ڈرائیور پر لے آیا تھا۔ انزش سب سے مل رہی تھی اور بات بے بات آپ دیدہ ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ پہلی بار اتنے دنوں کے لیے گھر سے باہر جا رہی تھی، اور دوسرا اس انسان کے ساتھ جا رہی تھی جس کے ساتھ یوں سفر کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید سوچا تھا، مگر اب تو عرصہ بیت گیا ان باتوں کو۔ وہ باتیں تو دفن ہو چکی کب کی، اب تو منو یادوں کی اس مٹی پر آن پڑی تھی۔ آنسا بیگم سے مل کر وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ آنسا بیگم اسے گاڑی میں بیٹھا کر اندر چلی گئیں اور وہ گاڑی میں بیٹھی گاڑی چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ آگے آ جاؤ۔ بیک ویو مرر سے اس کے رونے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے آگے آ کر بیٹھنے کا کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں ادھر ہی۔ وہ باہر لان میں اداس پھرتے مور کو دیکھتے ہوئے بولی، جو کہ کبھی جلال افندی کی حویلی میں خوشی سے ناچا کرتا تھا تو کبھی جمال افندی کی حویلی میں۔ اس مورنی کے ساتھ جو خود یہاں سے اداس ہو کر جا رہی تھی، تو پھر اب وہ کیسے خشک ہو سکتا تھا؟ آگے آ جاؤ انزش، تحقیرانہ انداز میں کہتا وہ بھی اسی جانب دیکھنے لگا جس طرف انزش دیکھ رہی تھی۔ مجبوراً انزش کو اٹھ کر فرنٹ سیٹ پر جانا ہی پڑا۔ جانتی تھی کہ وہ ایسے گاڑی نہیں چلائے گا۔ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، اور نہ کبھی سمجھنا۔ وہ آگے آ کر بیٹھ گئی تو اس نے اسے جتلا دیا کہ وہ کیوں اسے آگے آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا وہ رخ موڑ کر دوبارہ اداس پھرتے مور کو دیکھنے لگی۔ الوداع پیارے مور، کاش تم میرے ساتھ جا سکتے، وہاں میری تنہائی کے ساتھی بن جاتے۔ ہم دونوں اپنے غم ایک دوسرے کو سناتے کہ وہاں تو میرا کوئی غم گسار بھی نہیں تھا۔ جو تھا وہ تو خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کی مصیبت جھیل رہا تھا، اور شاید آہو بکا کر رہا ہو کہ کوئی تو اسے وہاں آ کر کوئی ایسا جو دل کی تکلیف کا حال سنے اور پھر روح میں چبھے کانٹوں کو چن کر لے جائے، ہر تکلیف ہر درد ختم ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا جو جادو کی چھڑی گھمائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، سب کچھ۔ گاڑی ڈرائی وے سے ہوتی اب بیرونی گیٹ پار کر چکی تھی۔ اداس مور اپنے پر سمیٹتا انزش کے لیے دعاؤں میں مگن ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ 14 مارچ 2008۔ سورج اپنی آنکھیں کھول چکا تھا اور اب اہل لاہور کو اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ طلوع ہوتی یہ صبح اپنے ساتھ خبر ہی ایسی لائی تھی کہ ہر آنکھ حیرت اور بے یقینی کے مارے کھلے کی کھلی رہ گئی تھی۔ کوئی اور قتل ہوتا تو شاید صبح رات والے واقعے کو اب تک بھلا بھی چکی ہوتی، لیکن یہاں معاملہ سکندر بیگ کے قتل کا تھا، ایشیا کے چند بڑے بزنس مین میں سے ایک کا قتل۔ یہ کوئی ایسی معمولی بات تو نہیں تھی جسے یوں بھلا دیا جاتا۔ وہ عام انسان ہوتا تو اس کی خبر کو عام انسانوں کی طرح نظر انداز کر دیا جاتا، کوئی بھی اس خبر پر نہ چونکتا اور پولیس بس معمول کی کارروائی کر کے بیٹھ جاتی، مگر یہاں تو پورے لاہور کی پولیس سکندر بیگ کے گھر کے اندر اور باہر کھڑی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز قتل کا سراغ لگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، حکومتی ادارے تک اس چیز کے لیے تعاون کر رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی اسکرین پر چلتی خبر کی پٹیاں پڑھ رہے تھے۔ ٹی وی لاؤنج بھی کیا، کچن کے ایک حصے کو تھوڑا سا بہتر بنا کر وہاں ٹی وی رکھ دیا گیا تھا، جس کے سامنے کھانے کی ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی، جس کے گرد 4 کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر وہ اور ان کا بیٹا بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ میاں، میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں؟ ٹی وی اسکرین کو یوں ہی بغور دیکھتے ہوئے وہ میاں سے مخاطب ہوا، جو ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہر خبر کو دھیان سے سن رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بھی اسکرین سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ مانا کہ تم بہت اچھی ہیکر ہو، مگر سکندر بیگ کے گھر کا سیکیورٹی سسٹم ہیک کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے تم نے کر لیا تھا۔ وہ نیچے چلتی سرخ پٹی کو دیکھ رہا تھا، وہ بالکل سکندر بیگ کے خون جیسی تھی جو رات اس کے بے جان جسم سے نکل رہا تھا، سرخ، بہت سرخ۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ اب کی بار میاں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا۔
یہی کہ کوئی اور بھی اس وقت اس سسٹم کو ہیک کر رہا تھا۔ وہ سسٹم جو ہم ہیک نہیں کر سکتے تھے وہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کل رات اس کا قتل کیا، اور رہ گیا وہ معمولی سا سسٹم، وہ ہم نے ہیک کر لیا، اور ہم نے یہیں پہ غلطی کی۔ مافیا کے اتنے بڑے گروہ کے ایک ممبر کا سیکیورٹی سسٹم اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس سوال پر سوچنا چاہیے تھا۔ سرخ خون اسکرین کے نیچے دائیں سے بائیں چل رہا تھا۔ یہ رنگ اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا۔ وہ اب اس رنگ پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم۔ اور پھر اس کی سیکیورٹی کا عملہ بھی شاید انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کیونکہ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پورے گھر میں کوئی بھی گارڈ نہیں تھا۔ میاں پرسوچ نظروں سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی تائید کر رہی تھی۔ خون بڑھ کر پوری اسکرین پر پھیل رہا تھا۔ وہ دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے سرخ ہوتی گئی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں وہاں کوئی ثبوت چھوڑ آیا ہوں۔ سرخ رنگ اس کی آنکھوں میں عام بسا تھا، اور اب اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پہ بہہ رہا تھا۔ ایسا نہ سوچو زنیر تم، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ اندر سے وہ خود پریشان تھی۔ تم دونوں واپس چلے جاؤ، میں بھی کسی نہ کسی طرح نکل آؤں گا یہاں۔ سرخ رنگ اب کمرے کی دیواروں پر پھیل رہا تھا۔ اسے خون میں ڈوبے جسم دکھائی دے رہے تھے۔ بیکار کی باتیں بند کرو، ہم دونوں کہیں بھی نہیں جا رہے تمہیں چھوڑ کر۔ ویسے بھی تبریز ہے نا ہمارے ساتھ، وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ تبریز؟ زنیر اس کا نام پکارتے ہوئے استزادیہ ہنسا تھا۔ میاں نے اس کے یوں ہنسنے پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا زنیر؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بتاؤں گا تمہیں بہت جلد۔ سرخ رنگ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کے گرد پھندے کی طرح پڑتا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میاں پریشانی کی حالت میں اسے باہر جاتا دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ امید کی یہ کرن بہت جلد بجھنے والی تھی۔ اسٹور میں اس وقت لوگوں کا ہجوم نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ریک سے نوڈلز اٹھا کر اس ٹرالی میں رکھ رہا تھا جس میں نوڈلز جیسی ان گنت فضول چیزیں پڑی نظر آ رہی تھیں۔ ذہانت سے چمکتی سبز آنکھیں اب ادھر ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ڈور رہی تھیں۔ وہ ٹرالی دھکیلتا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھتا، اس کے قدم سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر رک گئے۔ دھیرے سے ٹرالی دھکیلتا وہ اس لڑکی کے قریب چلا آیا جو ہاتھ میں پکڑے کلینزرز پر لکھی ہدایات کو سرسری سا پڑھ رہی تھی۔ ہائے! اس کے یوں ہائے کہنے پر وہ اس کی طرف پلٹی تو اپنے سامنے اس 17-18 سالہ اجنبی لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہیلو! اگلے ہی لمحے اس نے اپنی حیرت کو مسکراہٹ سے چھپایا تھا۔ آپ ہشام بھائی کی منگیتر ہیں نا؟ سبز آنکھوں میں چمک لیے وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہشام کا یوں نام سن کر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہوتی گئی۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سبز آنکھیں مایوسی سے مرجھائی تھیں۔ نہیں، میں کیسے جان سکتی ہوں تمہیں؟ وہ کلینزر واپس اپنی جگہ پر رکھ چکی تھی اور اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ مجھے ارحم کہتے ہیں۔ اس نے اپنا نام اس امید کے ساتھ بتایا کہ شاید وہ اسے نام سے جانتی ہو، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ سوری، میں نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئی کہ اب بھائی جاؤ تم یہاں سے۔ تو کیا واقعی ہشام بھائی کی منگیتر نہیں ہے؟ وہ اسے کئی بار تصاویر میں دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ نہیں مان سکتا تھا۔ نہیں، نہایت بے دلی سے جواب دیا گیا کہ اب وہ واقعی ہشام کی منگیتر نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا شاید آپ… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، انزش اس کی طرف پلٹی۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ کہا نا کہ میں ہشام کی منگیتر نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ ارحم اسے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور اب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے۔ اٹس اوکے۔ دائیں آنکھ کا گوشہ صاف کرتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا بات تو سنیں۔ وہ ٹرالی تیز تیز دھکیلتا اس کے تعاقب میں چلنے لگا، مگر وہ نہیں رکی تھی۔ اپنا نام بتا دیں پلیز، تاکہ اگر ہم دوبارہ ملیں تو میں آپ کو آپ کے نام سے پکار سکوں۔ تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اب کی بار وہ رکی تھی اور اس کی جانب پلٹی تھی۔
شرم نہیں آئے گی کسی بڑے کو اس کے نام سے بلاتے ہوئے؟ آنسو آنکھوں میں غصے کو جگہ دے کر رخصت ہو چکے تھے۔ لیکن میں تو سب کو ان کے نام سے ہی بلاتا ہوں، حتیٰ کہ خیام کو بھی۔ کندھے اچکاتا وہ بے پرواہ سا نظر آیا، جیسے اسے بڑوں کو ان کے نام سے بلانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اور تھا بھی ایسا کہ وہ جس ماحول میں پلا بڑھا تھا وہاں سب ایک دوسرے کو نام سے ہی بلاتے تھے۔ خیام، اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خیام دادا جی ہیں میرے۔ آنکھیں تیز تیز مٹکاتا وہ معصومیت سے بولا۔ ارے کیسے نام لے رہے ہو اپنے دادا جی کا، جیسے وہ دادا جی نہ ہوں تمہارے چھوٹے بھائی ہوں۔ اچھا نا، سوری، اس کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر اس نے ایک ہاتھ سے کان کی لو چھوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ اگر کسی بڑے کے ساتھ یوں بدتمیزی کی تو کان کے پیچھے ایک لگاؤں گی۔ ڈن۔ اچھا اب اپنا نام تو بتا دیں۔ انزش، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا نام دیا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ اسے بہت معصوم لگا تھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ اسے حشام کے حوالے سے ملا تھا۔ انزش، اس نے نام دہرایا تاکہ ہمیشہ یاد رہے۔ انزش آپی کہو۔ انزش نے اسے گھورا تھا۔ آپی؟ او اچھا، آپ کو جب فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپی کہتے ہیں۔ سوری، میں اردو سیکھ رہا ہوں ابھی۔ تیز تیز بولتا وہ انزش کو اپنا سر پیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شکل سے امریکی ہو یا پھر واقعی امریکی ہو؟ انزش نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آپی کو کیا لگتا ہے؟ وہ اب آپ کی جگہ آپی استعمال کرنے لگا کہ شاید فیمیل کے لیے آپی کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ آپی بڑی بہن کو کہتے ہیں اردو میں۔ انزش نے اسے بتانا ضروری سمجھا، نہیں تو وہ آج سے ہر فیمیل کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا۔ لیکن آپ تو میری بڑی بہن نہیں ہیں، تو پھر میں آپ کو کیوں کہوں آپی؟ وہ کنفیوز دکھائی دیا۔ تم حشام کو بھی تو حشام بھائی کہتے ہو، تو کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ جی بالکل، حشام بھائی میرے بھائی ہیں، اس لیے میں انہیں بھائی کہتا ہوں۔ وہ لڑکا حد سے زیادہ معصوم نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف، تمہارے ساتھ یہاں 2 اور منٹ کھڑی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ اچھا اب ایسا بھی نہیں ہوں میں، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایسے ہی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہو۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود بھی ہنس دی۔ ہنس لیں انزش آپی، بھائی کو آپ کی ایک ایک شکایت لگاؤں گا، سارے حساب برابر کر دیں گے وہ۔ برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے معصوم سی دھمکی دی تھی۔ اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں انزش کو معصومیت سے بھری نظر آ رہی تھیں۔ ہا 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 ہا، ایک بے ساختہ قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ وہ اس سے فرینک ہو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے کم عمر بہترین ہیکر دی اسپائڈر سے بات کر رہی تھی، جس کے جال سے بچنا بعض دفعہ مشکل کے ساتھ ساتھ ناممکن بھی ہو جاتا تھا، مگر وہ اس وقت اس کے لیے ارحم تھا، ارحم دی انوسینٹ بوائے۔ نیلا آسمان نارنجی رنگ میں ڈھل رہا تھا، چاروں اور شام اپنے پر پھیلاتی اترتی معلوم ہو رہی تھی۔ نارنجی آسمان کے نیچے اڑتے پنچھی جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں اس ہسپانوی طرز تعمیر کے عالیشان گھر میں آئیں تو خاموشی باہیں پھیلائے استقبال کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سناٹا، گہرا سناٹا، شاید پورے لاہور کی خاموشی بوریا بستر سمیٹ کر اس گھر میں رہنے کے لیے آ گئی تھی کہ جس کے ٹی وی لاؤنج میں وہ اس وقت بیٹھی ارحم نامی نئے کردار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کہانی کے اس کردار کا یوں منظر عام پر آنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ٹھیک تھا، بہت سے لوگ اس سے ملتے تھے، ان میں سے زیادہ تر کے چہرے نئے ہوتے تھے، وہ چہرے اسے کبھی بھی حیرت میں مبتلا نہیں کرتے تھے، لیکن آج اسٹور میں ملنے والے اس امریکی لڑکے نے اسے حیرت میں ضرور ڈالا تھا۔ حشام نے آج تک اس سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، وہ اس کے ہر جاننے والے کو جانتی تھی، تو پھر آج اس نے آج تک حشام سے ارحم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی اسکرین پر اس کا پسندیدہ شو چل رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اس میں کسی بھی قسم کی دلچسپی لیتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ذہن حشام سے ارحم تک کا سفر بار بار طے کر رہا تھا۔ وہ اس سفر کے دوران بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انزش بی بی، اس آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے ملازمہ ٹے میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ انزش بی بی چائے؟ انزش کے یوں سوالیہ دیکھنے پر وہ گویا ہوئی۔ ہاں رکھ دو ادھر۔ صوفے کے سامنے پڑی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
بی بی صاحبہ اور کچھ؟ چائے میز پر رکھ کر وہ ہاتھ باندھے وہ اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، اب تم جاؤ۔ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اس نے میز سے کپ اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تھوڑا اونچا کر دیا۔ جی بہتر۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، ڈور بیل سنائی دی۔ ملازمہ کے ساتھ ساتھ انزش بھی جان چکی تھی کہ باہر کون ہو سکتا تھا۔ رانی فوراً سے پہلے دروازہ کھولنے کے لیے باہر کی طرف لپکی۔ کچھ ہی دیر میں تبریز افندی ٹی وی لاؤنج کی دہلیز کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ انزش ٹی وی کی طرف متوجہ تھی کہ اسے اس کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تبریز جو کہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، ٹی وی لاؤنج سے آتی آواز سن کر اس طرف چلا آیا۔ دہلیز سے اندر داخل ہوتے وقت انزش نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ گرے سوٹ، وائٹ شرٹ پر برٹش اسٹرپڈ نیوی ٹائی لگائے وہ فریش دکھائی دے رہا تھا، جیسے سارا دن کام کرنے کی بجائے آرام کر کے آیا ہو۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ اپنے کسی کام سے نہیں تھکتا تھا، بلکہ ہمیشہ پرسکون سا اور فریش سا رہتا کہ اسے اپنے کام سے زیادہ اور کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک نظر ٹی وی پر چلتے شو کو دیکھ کر وہ سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اسی دوران رانی ٹرے میں ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ تبریز نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے کے بازو پر رکھ دیا۔ صاحب جی پانی۔ گلاس ٹرے سے اٹھا کر اس نے لبوں کو لگایا اور 3 سانس میں پانی ختم کر دیا۔ گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر وہ موبائل پر آئے پیغام کو دیکھنے لگا۔ رانی ٹرے اٹھا کر منزل سے ہٹ گئی۔ واٹس ایپ پر کھلے اس پیغام میں انزش ایک امریکی لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر تبریز کے لبوں کو مسکراہٹ نے دھیرے سے چھویا تھا۔ انزش نے لاشعوری طور پر گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی بھی موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیسی رہی آج کی تمہاری شاپنگ؟ وہ نہ جانے کیسے جان چکا تھا کہ انزش اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کے یوں پوچھنے پر انزش ہڑبڑاتی ہوئی نظروں کا زاویہ ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیسی رہی آج کی تمہاری شاپنگ؟ موبائل سامنے میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنا سوال دہرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انزش کبھی بھی پہلی بار پوچھنے پر جواب نہیں دے گی۔ اچھی رہی، بنا اس کی طرف دیکھے اس نے جواب دیا تھا۔ ضرورت کی سب چیزیں آج ہی لے آنی تھیں، کیونکہ میں تمہیں بار بار یوں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ پیچھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ اب کی بار اس نے اسے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سوائے سکون کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کس بات کی ضرورت ہے اور کس بات کی ضرورت نہیں، اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ نظریں اس پر جمائے وہ اسے کچھ جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے کہ میں آپ کی ہر بات، ہر ضد مانوں گی۔ باغی نظریں تبریز کے چہرے سے بار بار ٹکرا رہی تھیں۔ ہر بات کا تو پتہ نہیں، لیکن ہر ضد تمہیں ماننی پڑے گی۔ اب کی بار وہ نہ جانے کیوں مسکرایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ انزش جمال، کیا تم میری ضد سے واقف نہیں ہو؟ اگر تم اس وقت میرے سامنے موجود ہو تو کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ بھی ایک ضد تھی؟ اگر تم اس وقت ہشام کے نکاح میں ہونے کی بجائے میرے نکاح میں ہو تو کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے میری ضد اتنی کمزور ہے کہ تم اس سے بغاوت کر سکو؟ افسوس، اب بغاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بغاوت تو تم تب کرتی جب مولوی صاحب نکاح پڑھواتے وقت ہشام کی جگہ میرا یعنی تبریز افندی کا نام لے رہے تھے۔ تب تم سر اٹھا کر کہتی کہ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ تب میں مانتا کہ تم میں مجھ سے ٹکرانے کی ہمت ہے، مگر افسوس، اس زندگی کا انتخاب تم نے خود اپنے لیے کیا ہے۔ انزش اس کی سوچیں پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ تبریز افندی ہی کیا جس کی سوچیں کوئی اور پڑھ لے۔ آج اسٹور میں کوئی ملا تھا تم سے؟ وہ اب اس کی بجائے ٹی وی اسکرین دیکھ رہا تھا، جس پر یکے بعد دیگرے فضول قسم کے اشتہارات چل رہے تھے۔ نہیں تو صفائی سے جھوٹ بولتی وہ کب سے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس امریکی لڑکے سے دور رہنا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر تھیں، مگر جان چکا تھا کہ یہ بات سن کر انزش کی کیسی حالت ہوئی تھی۔ کس امریکی لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انجان بری تھی۔ ارحم سے۔ اس نے اطمینان سے نام بتایا تھا، یوں جیسے وہ ارحم کو ہشام سے بھی زیادہ جانتا ہو۔ اوہ، تو آپ نے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ میں بھی بھول جاتی ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ کیا کروں، مجبوری ہے، ورنہ تم تو اپنے ان جھوٹوں کی وجہ سے مجھے کسی کام کا نہ چھوڑو۔
صوفے سے اپنا کوٹ اٹھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے اب مزید وہاں بیٹھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جو کہنے آیا تھا کہہ چکا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا اور آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ وہ سرعت سے صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، یوں کہ بیچ میں صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ حشام سے جڑے ہر انسان کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے انزش جمال؟ حشام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک اور سوال اس نے پیش کیا تھا۔ بہت گہرا تعلق ہے اور تمہیں اس تعلق پر مزید سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تو کیا آپ اس بچے کو بھی نقصان پہنچائیں گے؟ ارحم اسے بہت معصوم لگا تھا، بہت پیارا بچہ۔ وہ اسے شاید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے یہ بات پوچھنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، سختی سے تردید کی گئی تھی۔ لیکن اگر وہ رستے میں آئے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اس کی بات کا سکون سے جواب دیتے ہوئے وہ باہر چلا گیا کہ وہ اس وقت انزش کے سوالوں کی تشنگی کو ختم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے اور بھی بہت سے کام تھے اور بہت جلد کرنے تھے، نہیں تو وقت گزر جائے گا اور وقت کا وہ فاتحہ ہار جائے گا۔ انزش جواب پانے کے بعد پریشان ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ تبریز بلا وجہ اس لڑکے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن حشام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ انتہائی سسپینس ہے اس ناول میں، دیکھتے ہیں کہ آگے کی کہانی میں کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں اگلے پارٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔